السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قابل احترام غیور مسلمانوں، یہ مدرسہ تربیت البنات نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ تلنگانہ میں واقع ہے۔ اس مدرسے میں 5 سالہ عالمہ کورس، 2 سالہ تربیتی کورس کروایا جاتا ہے۔ ایک صاحب خیر نے مدرسے کے لیے زمین وقف کی اور زمین پر مدرسے کے لیے 6 کلاسیں، 5 ٹوائلٹس وغیرہ کا تعمیری کام جاری ہے، جس کا کل بجٹ اندازتاً اور تقریباً 10 لاکھ روپے ہوں گے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس مبارک مہینے میں کچھ نہ کچھ ضرور تعاون فرمائے۔ اگر نہ کر سکے تو کم از کم اس ویڈیو کو شیئر کر کے نیک کام میں اور ثواب میں ضرور حصہ لیں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔ وقال عز وجل انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکرموا حملۃ القرآن او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم۔ معزز سامعین، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ عام طور پر شعبہ حفظ کے دستار بندی کے اجلاس میں حاضری کا موقع ملتا ہے تو ان بچوں کی فضیلت پر 1-2 شعر پڑھتا ہوں میں، چونکہ وقت کا بہت بڑا مسئلہ ہمارے سامنے ہے۔ اللہ ہمارے اس مختصر سے وقت میں برکت عطا فرمائے۔ صدر جلسہ کی اجازت سے اشعار پیش خدمت ہے۔ اور حضرت صدر صاحب تو اپنی صفت بھی بیان کر دی کہ صدر کے اندر صبر بھی ہوتا ہے۔ اب مجھے اس کا پورا فائدہ حاصل کرنا ہے۔ جو عظمتوں کے نام قربان ہو گئے، جو عظمتوں کے دین پہ قربان ہو گئے، جو عظمتوں کے دین پہ قربان ہو گئے، وہ لوگ اپنے دور کی پہچان ہو گئے۔ کیا بھی بولو سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ احساس تو ہے کہ بھوک زیادہ ہے آپ کو،
جو عظمتوں کے دین پہ قربان ہو گئے، وہ لوگ اپنے دور کی پہچان ہو گئے۔ اب بھی نہیں بولتے سبحان اللہ؟ 3:30 تک ایج پڑھ لے کو رہتا ہوں۔ کیا حضرت کتنی پیاری پیاری باتیں بیان کر رہے تھے، ہر جملے پر ہم لوگوں کو سبحان اللہ کہنا تھا، لیکن نہیں۔ معافی کے ساتھ عرض کروں، بڑے بڑے اکابر علماء کرام تشریف فرما ہے، ہمارا بیٹھنا ہی بتاتا ہے کہ ہم سننے کے بعد عمل کرنے والے نہیں ہیں۔ اس توجہ کے ساتھ سننا کہ آپ کے سننے کا انداز بتا دے کہ یہ سامعین جو ہیں وہ سننے کے لیے نہیں، سن کر عمل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ پھر پڑھتا ہوں، سنیے۔ جو عظمتوں کے دین پہ قربان ہو گئے، وہ لوگ اپنے دور کی پہچان ہو گئے۔ اب ذرہ ذرہ بیٹری چارج ہو رہی ہے۔ یہ شعر حضرت بانعیم صاحب دامت برکاتہم کے حوالے سے بہت پیارا شعر ہے جو اس بچوں کے نام ہے۔ خوشبو سے سات پشت مہک جائے گی جناب، خوشبو سے سات پشت مہک جائے گی جناب، خوشبو سے سات پشت مہک جائے گی جناب، جس گھر کے پھول حافظ قرآن ہو گئے، جس گھر کے پھول حافظ قرآن ہو گئے۔ اور ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لے۔ یہ جو 4 بچے ہمارے سامنے بیٹھے ہیں، اصل میں یہی اللہ کے اولیاء ہیں۔ ہمارے زمانے میں اولیاء کو پہچاننے میں اس وقت بڑی غلطی ہو رہی ہے۔ زبردست بڑا پھیٹا، امامہ، ڈپٹا، سمجھ جاتے ہیں کہ بہت بڑے ولی ہیں۔ اے موٹا ڈنڈا، ڈنڈا بولے تو سمجھتے؟ ارے منڈی تھی بھی ہلاو رے بابا، سمجھتے ڈنڈا؟ بہت بڑے اللہ والے، اتنی لمبی تسبیح پڑھ کر کبھی زندگی میں ایک مرتبہ پھراتا تک نہیں، ہاتھ میں رکھتا ہے، سمجھ جاتے ہیں کہ بہت بڑے اللہ والے۔ پان تو اتنا کھاتے کہ جتنا تو بیل بھینس بھی گھاس نہیں کھاتی۔ اور حضرت ابھی طہارت، نظافت، پاکی، صفائی پر ایک متن پیش کر دیا، اس کا بھی لحاظ نہیں کہ پورے کپڑوں پہ دھبے، سمجھ جاتے ہیں بہت بڑے ولی۔ قرآن پاک کا
ایک سورہ پڑھنا نہیں آتا. یہ بچوں کی عظمت بتا رہا ہوں میں، مختصر 10-15 منٹ بس. عظمت بتا کر ان بچوں کے ساتھ آپ کا سلوک کیا ہو یہ بتا کر بات ختم. عمل کریں گے؟ کون کون عمل کریں گے؟ ہاتھ اٹھاؤ. ماشاء اللہ، یہ سچے ہاتھاں کی کانگریس کے ہاتھاں؟ کیا تبھی بولے ہاتھ اٹھاؤ تو اٹھاتے. ایک سورہ پڑھنا نہیں آتا. اگر پڑھتا بھی ہے تو اس کا پڑھنا پڑھنے میں داخل نہیں. بڑے اکابر جن کی زندگیاں قرآن کی خدمت پر گزر چکی ہے، اللہ عمروں میں برکت عطا فرمائے، جو قرآن کو صحیح نہیں پڑھتا وہ نہ پڑھنے والے کے برابر ہے. ایک اللہ کا بندہ، ایک آدمی قرآن ہی نہیں پڑھتا، اور ایک آدمی ہے جو قرآن پڑھتا ہے لیکن تجوید نہیں، ترتیل نہیں، مخارج نہیں، قاعدے نہیں، قانون نہیں ہے. پوچھ کر دیکھے دودھ کا دودھ، پانی کا پانی، کیا شن کیا ری ہے، پوچھ کر دیکھے. یہ نہ پڑھنے والا اور وہ صحیح نہ پڑھنے والا دونوں برابر ہیں. بلکہ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ارے آ رہی ہے. بلکہ میں پوری احتیاط اور ضمانت کے ساتھ کہتا ہوں، نہیں پڑھنے والا جتنا گنہگار ہے اس سے بڑا گنہگار وہ ہے جو قرآن غلط پڑھتا ہے. کیونکہ مخارج نہ ہو معنی بدل جاتا ہے. اللہ کا کلام ہے نا. تجوید نہ ہو معنی بدل جاتا ہے. تا کی جگہ تا ہی پڑھنا، تا کی جگہ تا ہی پڑھنا، حمزہ کی جگہ حمزہ ہی پڑھنا، عین کی جگہ عین ہی پڑھنا، ہا کی جگہ ہا ہی پڑھنا، ہا کی جگہ ہا ہی پڑھنا، سین کی جگہ سین ہی پڑھنا، صاد کی جگہ صاد ہی پڑھنا. تب جا کر قرآن پاک کی تلاوت کا حق ادا ہوتا ہے. جب عمل ادا ہوتا ہے اللہ اس عمل کو قبول کرتے ہیں. لگے ہاتھ ایک پیغام، ایک درد، ایک گزارش سامنے بیٹھے ہوئے میرے بھائیوں سے، پردے میں بیٹھی ہوئی میری بہنوں کی خدمت میں رکھتا چلوں کہ قرآن پڑھو اور قرآن کو صحیح پڑھو. کسی مولانا کے پاس جا کر اپنے قرآن کی تصحیح کرو. کسی اچھا قرآن پڑھنے والی میری بہن معلمہ آپا اور باجی کے پاس جا کر اپنے قرآن پاک کو صحیح کرو، یا نہیں تو علماء کرام کی خدمت میں حاضر ہو. ایک نظام بنے پردے کا اور ان کے سامنے قرآن پاک کی تصحیح بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. ہمارے شہر بنگلور میں جب حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمت اللہ علیہ تشریف لائے، آج بھی حضرت کا بیان مجھے یاد ہے. حضرت نے فرمایا گھروں کی بے برکتی کے اسباب میں سے ایک سبب قرآن کا نہ پڑھنا ہے، اور دوسرا سبب وہ گھر جہاں قرآن پڑھے جاتے ہیں لیکن غلط پڑھے جاتے ہیں تو یہ بھی گھر کی بے برکتی کے اسباب میں سے ایک سبب ہے. شرم آنے کی کوئی ضرورت نہیں. 70 سال کی عمر آج بھی دکانوں میں بیٹھ کر کما رہے ہیں، شرم نہیں آتی. 80 سال کی عمر فیکٹری
بیٹی کا پورا کنٹرول اپنے ہاتھ میں ہے، شرم نہیں آتی؟ 80 70 60 سال کی عمر، بینک بیلنس اپنے کنٹرول میں ہے، اخراجات کا نظام، آمدنی کا نظام اپنے ہاتھ میں ہے، ذرا بھی شرم نہیں آتی؟ میں نے ایک مرتبہ دیکھا موبائل کے دکان میں ایک بیٹا اپنے دادا کو لے کر آیا، پوتا اپنے دادا کو لے کر آیا موبائل دلانے کے لیے۔ موبائل معلوم آپ لوگوں کو؟ ارے بولو بھائی، معلوم نہیں معلوم؟ معلوم؟ موبائل معلوم نہیں سو شہر گاؤں تو کیا موبائل معلوم نہیں سو مرد عورت بچہ تک نہیں ہے۔ اب تو جانوروں کو بھی معلوم ہوگا موبائل۔ پوتا دادا کو موبائل دلانے بلا لے کر آیا۔ یہ عمر میں دادا کو موبائل کی کیا ضرورت ہے؟ اب تو نیٹ ورک ادھر کا نہیں ادھر کا ہے۔ معافی چاہتا ہوں حضرت۔ اب نیٹ ورک ادھر کا نہیں ادھر کا لگنے والا ہے، سم ادھر کا نہیں ادھر کا آن ہونے والا ہے۔ اس عمر میں دادا کو وہ بھی اسمارٹ موبائل ہونا کہتے۔ جب میں دکان میں بیٹھا تھا، مسلمان تھے، میں وہی واقعات بیان کرتا ہوں جو میرے بھائیوں کے ہیں، میری بہنوں کے ہیں، میرے بڑوں کے ہیں، میرے بچوں کے ہیں، میرے اپنے ماحول کے ہیں، اپنے علاقے کے ہیں، اپنے مومن بھائیوں کے اور مسلمان بھائی اور بہنوں کے ہیں، وہی واقعات بیان کرتا ہوں۔ بوتا تھا، جوان تھا، 20-22 سال کا تھا، اور دادا کی عمر 70-75 سال کی تھی، چشمہ پہنے ہوئے تھے۔ دکان میں آئے، میں اتفاق سے اس دکان میں بیٹھا تھا، مجھے جاننے والوں میں سے تھے وہ، اور فوراً انہوں نے سلام کیا اور اس کے بعد خیریت و عافیت پوچھی۔ اس کے بعد موبائل چوائس کرنے لگے۔ میں نے بچے کو دیکھا، بار بار دادا سے کہہ رہا تھا، دادا اے اچھا ہے، اے اچھا ہے دادا، یہ اچھا ہے، اس کی بیٹری بڑی اچھی ہے، فلاں ہے فلاں ہے۔ میں نے اس پوتے سے پوچھا کہ بیٹے موبائل کسے، آپ کو کی دادا کو؟ نہیں حضرت دادا کو موبائل ہے۔ تو پھر میں نے دادا سے پوچھا، دادا جان آپ یہ عمر میں اتنا بڑا سسٹم والا اینڈرائڈ موبائل لے رہے ہیں، اسمارٹ موبائل لے رہے ہیں، چلانا آتا ہے کیا؟ تو تب دادا کا جواب کیا آیا، اب تک تو نہیں آ رہا ہے حضرت، 2-4 دن میں سیکھ جاتا ہوں۔ یہ عمر میں موبائل سیکھنے کی خواہش، یہ عمر میں قرآن سیکھنے کی خواہش نہیں۔ یہ عمر میں ان باکس کھولنا کی خواہش، اس عمر میں واٹس ایپ کھولنے کی خواہش، یوٹیوب کھولنے کی خواہش، اس عمر میں قرآن کھولنے کی خواہش نہیں۔ ڈرو اللہ سے، ڈرو، مردوں عورتوں، بوڑھوں بوڑھیوں، نوجوانوں لڑکوں لڑکیوں، ڈرو اللہ سے۔ قرآن پڑھے بغیر اور قرآن صحیح پڑھے بغیر اگر مر گئے کیا مرنا ہی تو ہے، اگر کیا ہے یہاں مرنا ہی تو ہے، مر گئے اللہ کو چہرہ کیا دکھائیں گے، رسول اللہ کو چہرہ کیا دکھائیں گے، اصحاب رسول کو چہرہ کیا دکھائیں گے، ان اللہ کے اولیاء آقا کے عاشقین و وارثین کو کیا چہرہ دکھاؤ گے، جنہوں نے اپنی زندگی کے لمحات سے بھی بڑھ کر قرآن پاک کی تلاوت کی ہے۔ حساب زندگی اور قرآن پاک کی تلاوت کو جمع کرے تو حساب سمجھ میں نہیں آتا۔ اللہ نے ان کے عمر میں برکت ایسی عطا فرمائی ہے، ہماری زندگیوں میں
50-100 مرتبہ قرآن ختم نہیں ہوتا۔ ایسے اولیاء بھی گزرے ہیں جن کی زندگیوں میں ہزاروں مرتبہ قرآن کی تلاوت ہو گئی۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فضائل اعمال قرآن کے باب میں واقعات لکھے، اس میں ایک واقعہ بیان کرتا ہوں، کان کھول کر سنو۔ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، حضرت ابو بکر ابن عیاش رحمۃ اللہ علیہ۔ جب موت کا وقت آیا تو اپنے بیوی بچوں کو سب کو بلایا اپنے گھر میں اور اپنے سفر کے بارے میں بتایا، اب میرا آخری وقت چل رہا ہے۔ بزرگوں کو معلوم ہو جاتا ہے، علامات ظاہر ہو جاتے ہیں، کبھی کسی کو معلوم ہوتا ہے موت کا وقت، کبھی کسی کو معلوم نہیں ہوتا۔ کچھ آثار ہوتے ہیں، اللہ کے اولیاء ہوتے ہیں، ان کو کیسے معلوم ہوتا ہے؟ اللہ کی دعوت کی خبر کشف و کرامت سے پہنچ جاتی ہے ان کو۔ بلایا بچوں کو، بیٹے اور بیٹیوں کو، نواسے اور نواسیوں کو، پوتے اور پوتیوں کو بلایا اور کمرے میں بٹھایا۔ وصیت کی، وصیت کیا کی؟ وصیت۔ بڑے اپنے بچوں کو ہمیشہ نصیحت اور وصیتیں کرتے رہتے تھے۔ آج ہم نصیحت بھی نہیں کرتے اپنے بچوں کو، وصیت بھی کرتے نہیں اپنے بچوں کو۔ اگر کرتے ہیں تو نصیحت بھی غلط کرتے ہیں، وصیت بھی غلط کرتے ہیں، کر کے مر جاتے ہیں۔ نہ نصیحت بدل سکتے ہیں، نہ وصیت بدل سکتے ہیں، خبر میں تڑپتے رہتے ہیں، تڑپتے رہتے ہیں۔ ابھی قریب میں حضرت صدر جلسہ کی خدمت میں ایک تازہ واقعہ بتا رہا ہوں کہ قریب میں ایک جنازے کی نماز کو جانا ملا۔ کون بات کر رہے ہیں؟ قبرستان کی مسجد تھی، جنازے کی نماز تھی، مجھے کو پڑھانا تھا۔ فون آیا، اتفاق سے میں بنگلور میں بھی تھا۔ ایک اچھا خاصا مجمع تھا، بہت بڑے مالدار کا جنازہ۔ جنازہ پڑھانے سے پہلے ایک زبردست ہنگامہ۔ جنازہ رکھ دیا گیا ہے، کچھ صفیں بنی ہیں اور کچھ صفیں بننی باقی ہیں۔ ادھر ذری دور میں زبردست ہنگامہ چل رہا ہے۔ میں پڑھانے سے پہلے پوچھا کہ بھائی ہنگامہ کیا ہے یہ؟ تو ایک صاحب آ کر کہنے لگے کہ حضرت مرنے والے کے 2 بھائی 2 بہنیں اور ان کے بچے ہیں، مرنے والے نے نصیحت نہیں وصیت کی ہے کہ میں مر گیا تو میرا دیدار تک نہ دکھانا۔ جہالت سر چڑھ کر بول رہی ہے۔ ایک زمانے میں بھی تھی جہالت، آج سے 50 سال بھی پہلے بھی تھی۔ اور ایک بہت بڑی بات اور نقطے کی بات بتا رہا ہوں، یہ سب میرے محسنین ہیں، مشفقین ہیں، میری اصلاح اور مجھ سے محبت کرتے رہتے ہیں، انہی کی توجہات سے یہ انداز آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ 50 سال پہلے بھی جہالت تھی، 100 سال پہلے بھی جہالت تھی، 200 سال پہلے بھی جہالت تھی، اور آج بھی جہالت ہے۔ فرق یہ ہے پہلے جہالت چھپی ہوئی تھی، اب جہالت نظر آ رہی ہے، اب دکھ رہی ہے جہالت ہماری۔ باہر نکلے تو معلوم ہو رہا ہے کتنا پڑھا لکھا ہے، منہ کھولے تو معلوم ہو رہا ہے کتنا پڑھا لکھا ہے، انداز بتا رہا ہے کہ کتنا پڑھا لکھا ہے۔ جہالت بھی ہو، مخزن اخلاق۔ میں یہ حوالے کیوں دے رہا ہوں؟ تاکہ حضرات علماء کرام بیٹھے ہیں، بے سند بات نہ ہو جائے۔ مخزن اخلاق کی کتاب ہے، اس میں زبردست اقوال ہیں، اس میں سے ایک قول ہے کہ کیا جہالت بھی ہے تو چھپا کر رکھو، ورنہ ہر قدم میں ذلیل ہو جاؤ گے۔ مرنے والے نے وصیت کی ہے، میں مر گیا تو میرا دیدار تک نہ دکھانا۔
اب وہ جو بھائی وغیرہ لڑ رہے تھے وہ ضد کر رہے تھے ایسی وصیتیں باطل ہیں. میں نے علماء سے پوچھا، علماء نے کہا کہ اس پر عمل نہیں کیا جائے گا. کچھ لوگ دکھانے پر مصر ہیں، کچھ لوگ نہیں دکھانے پر مصر ہیں، اور وہ لوگ دیکھنے پر مصر ہیں. کوئی آ کر کہتا ہے کہ میرا خون ہے یہ، میرا دودھ ہے یہ، غلطی پر یہ تھا، اس نے ہماری پیرا پٹی کھائی ہے، اس نے ایسے کیا ہے. ایک چھوٹی سی وصیت مرنے والے کی پول کھول کر رکھ دی. نصیحتیں بھی کرو، وصیتیں بھی کرو. بات آ گئی تو حضرت ابو بکر ابن عیاش پر بات آ گئی. حضرت ابو بکر ابن عیاش اپنے گھر والوں کو بلایا، پورے قبیلے کو بلایا، نواسے نواسیوں کو، پوتے پوتیوں کو، سب کو بلا کر کہا کہ بھائی میرے جانے کا وقت قریب آ چکا ہے، میرے جانے کا وقت قریب آ چکا ہے. میں کچھ لمحات کا مہمان ہوں، بس میرے حق میں دعا کرتے رہنا. بس ایک گزارش ہے، ایک گزارش ہے. کیا ہے ابا حضور؟ کبھی اس کمرے میں گناہ نہ کرنا جس کمرے میں میرا انتقال ہونے والا ہے. میں نے زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ گزارا ہے، تالیف و تصنیفات میں نے کی ہے. یہاں بیٹھے بیٹھے میں پوری رات کو اللہ کے حوالے کیا، ذکر کے حوالے کیا، نمازوں کے حوالے کیا، درود کے حوالے کیا. یہ میرا چھوٹا سا جو کمرہ ہے، اس کمرے میں کبھی کوئی گناہ نہ کرنا، کبھی کوئی غیبت نہ کرنا، لا یعنی بات نہ کرنا، کبھی کوئی ایسا کام نہ کرنا جس کی گرفت ہوتی ہے. ایک بچے نے پوچھا کہ ابا حضور انشاءاللہ نہیں کریں گے، باہر بھی نہیں کرتے، آپ کی تربیت ہے، یہاں بھی ہم نہیں کریں گے، ذرا یہ تو بتا دو اس کمرے کی خصوصیت کیا ہے. حضرت ابو بکر ابن عیاش فرماتے ہیں پیارو آج تک راز چھپا کر رکھا تھا، اب چند لمحے میں جانے والا ہوں، فاش کرنا ہے تو کر دو تاکہ دوسروں کے لیے پیغام پہنچ جائے، نصیحت پہنچ جائے. جس کمرے میں تمہارے باپ کو موت آ رہی ہے، اس کمرے میں تمہارے باپ نے 20 پر 4000 مرتبہ قرآن مکمل کیا ہے. 24,000 مرتبہ قرآن مکمل کیا ہے. آج ہمارا قرآن سے دوری سیکھو، مت شرماؤ. ابھی مہاراشٹر کو گیا تھا، وہاں میری زندگی کا پہلا جلسہ تھا. میں ویسے جلسے کا ابھی بھی انتظار کر رہا ہوں. علماء کے جلسوں کو گیا، حفاظ کے جلسوں کو گیا، خرہ کے جلسوں کو گیا، اسکول کے اجلاس کو گیا، جلسوں کو گیا. حضرت صدر جلسہ کی خدمت میں اس جلسے کی نوعیت بیان کرنے کی خواہش ہے. وہ جلسے کو میں جب گیا تو مجھے پتہ تک نہیں تھا، میں سمجھ رہا تھا کہ کوئی مکتب یا مدرسے کا جلسہ ہے. جب میں جلسے میں پہنچا، وہاں جو قرآن جلسے کا آغاز کیے، ایک بوڑھے میاں قرآن کی تلاوت، اور ایک آئے ادھیڑ عمر کے، انہوں نے نعت پڑھی، اور ایک آئے ادھیڑ عمر کے، انہوں نے ایک عنوان پر تقریر کیا، اور ایک یوٹیوب میں ہے وہ پورا بیان، وہ پورا جلسہ پورا یوٹیوب میں ہے. تو اور ایک آئے، انہوں نے اور ایک عنوان پہ بیان کیا. اس کے بعد 2 بڑے بوڑھے جن کی داڑیاں پک چکی ہیں، نانا بن چکے ہیں، دادا بن چکے ہیں، جیسے چھوٹے بچوں کا مکتب میں مکالمہ ہوتا ہے، ویسے 2 بوڑھوں کا آپس میں مکالمہ ہو رہا ہے. مکالمے کے درمیان میں دل سے دونوں رو رہے ہیں. میں بھی پریشان ہو گیا، ان کا رونا دیکھ کر مجھے بھی رونا آ گیا. آخر یہ جلسہ کیا ہے؟ ذمہ داروں نے میرے سے چھپا کر رکھا، سرپرائز دینا چاہتے تھے، مجھے سرپرائز دینا چاہتے تھے، جلسے کی نوعیت کو بتایا تک نہیں، اور مجھے کمرے میں بند کر کے رکھے تھے تاکہ دوسروں کی طرف سے مجھے قبر تک نہ پہنچے. وہ ایک زبردست سرپرائز دینا چاہتے تھے. پورا پروگرام 40 سال، 45 سال، 30 سال، یہاں تک کہ 70 پر 78 ایئرز کے بوڑھے میاں بھی اس پورے جلسے میں پورا جلسہ کیے. اس کے بعد ناظم جلسہ نے کہا ہمارا جلسہ تعلیم بالغان کا ہے. قرآن کی عظمت پر جب علماء کا بیان ہوا تو آ کر داخلہ لیے. تقریباً 150 سے زیادہ بڑی عمر کے لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں. آج تکمیل قرآن کا جلسہ ہے. ہم ایسے ہی ان کو قرآن پڑھا کر یا ہاتھ میں دے کر جلسہ نہیں کر رہے ہیں. ہم بتانا چاہتے تھے اس عمر میں بھی
بھی اگر کوئی قرآن پڑھنا چاہتا ہے اس کے لیے قرآن مشکل نہیں، آسان ہے۔ میرے کانوں سے وحدہ لا شریک کی قسم میں نے سنا کہ 70 پر 3 یا 5 سال کی عمر کے بوڑھے میاں آرٹیفیشل دانت لگا کر قرآن اتنا زبردست پڑھے، اللہ اکبر کبیرہ۔ میں سمجھتا ہوں بلکہ کہتا ہوں امید اللہ کی ذات سے ہے، اس عمر میں ان کا جو قرآن سے رشتہ اور تعلق ہوا ان کی نجات کے لیے یہی کافی ہے۔ پڑھو پیارو پڑھو۔ بات بڑی گہرائی میں چلے گئی، اتنے مدرسے، اتنے علماء، اتنے مکاتب اور اتنی فکریں، پھر بھی قرآن پڑھنے والوں کا پرسنٹیج 15-20 سے آگے نہ گزر چکے۔ قرآن پڑھنے والوں کا پرسنٹیج 15-20% سے آگے نہ گیا، 80% سے زیادہ لوگ اتنے مدرسوں کے بیچ میں، اتنے علماء کے بیچ میں، اتنے مساجد کے بیچ میں، اتنی تحریکوں کے بیچ میں، فکر مند علماء کے بیچ میں، یہاں تک کہ 20 سال کی عمر میں فارغ ہونے والا ہمارے مدرسے کا بچہ خاصمی بن کر باہر نکلتا ہے، سبیلی بن کر باہر نکلتا ہے، رشادی بن کر باہر نکلتا ہے، ندری بن کر باہر نکلتا ہے، مظاہری بن کر باہر نکلتا ہے۔ مدرسے سے باہر قدم رکھنے سے پہلے ہی اس کی نیت کیا ہوتی؟ میں علاقے کو جاؤں گا، قرآن کی محنت کروں گا، قرآن پڑھوں گا، قرآن پڑھاؤں گا، جوانوں کو پڑھاؤں گا، بچوں کو پڑھاؤں گا، پردے میں عورتوں کو پڑھاؤں گا، بوڑھوں کو پڑھاؤں گا۔ اتنی فکریں لے کر ہر مدرسے سے فارغین فارغ ہو رہے ہیں، ان کا ساتھ نہیں دیتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آخری جملہ، میں بات کو یہیں کٹ کر دیتا ہوں، آگے گزرنے کا موقع نہیں۔ دعا بھی ہونی ہے، نماز بھی ہونی ہے، پھر آگے بولوں نکو؟ ارے آدھا میں ہی بولے، آدھا تمہیں تو بولو۔ سمجھ گئے تو بولنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، سمجھ میں آئی بات ہے۔ پھر کبھی انشاءاللہ تعالیٰ ایسا بیٹھیں گے، درد رکھیں گے، سنیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ ہم لوگ عمل کریں گے۔ آخری بات عرض کر رہا ہوں، ہماری اپنی کتاب قرآن پاک پر جو محنتیں ہو رہی ہیں، قسم اللہ کی بات واضح ہے، قرآن پاک پر جو محنتیں سارے عالم میں ہو رہی ہیں، اتنی اور اتنی محنت دنیا کی کسی کتاب پر نہیں ہو رہی ہے۔ پھر بھی نتیجہ ہمارا یہ ہے، دوسری قوم کے لوگ، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، یا چاہے وہ کوئی اور قوم کے ہو، ہر مذہب کے پاس اپنی اپنی ایک کتاب رہتی ہے۔ ان کتابوں کی صحت پر ہم کو تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں، بحث کرنے کی ضرورت نہیں، بات کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ شان واضح ہے۔ کتابوں میں ہماری کتاب کا مقام کیا ہے، کتابوں میں ہماری کتاب کا درجہ کیا ہے، کتابوں میں ہماری کتاب کا معجزہ کیا ہے، کتابوں میں ہماری کتاب کی کرامت کیا ہے۔ 1450 سال سے سلامت ہے، سلامت ہے، ایک زبر تک نہیں بدلا۔ کل ہی جمعے کو جانے سے پہلے ایک بہت بڑے لائر صاحب میرے پاس آئے، آ کر کہنے لگے کہ مولانا اتراکھنڈ کے اندر یکساں سول کوڈ نافذ ہو چکا ہے، آج جمعے میں وہی بیان کریں۔ میں نے کہا کہ مجھے ٹینشن ہی نہیں ہے یکساں سول کوڈ کا، میں کیوں بیان کروں؟ ایسے ہی ایک الزامی جواب دے دیا، یکساں سول کوڈ سے ہم کو ٹینشن لینے کی کیا ضرورت ہے؟ کسی ماں کے لال سے شریعت کا کوئی قانون نہیں بدلے گا۔ شریعت کا اگر قانون بدلنا ہے تو قرآن کو بدلنا پڑے گا، جب قرآن نہیں بدلتا تو قرآن کا قانون بھی نہیں بدلے گا۔ نماز کا قانون کہاں ہے قرآن میں؟ روزے کا قانون کہاں ہے قرآن میں؟ طلاق کا قانون کہاں ہے قرآن میں؟ وراثت کا قانون کہاں ہے قرآن میں؟ حضانت کا قانون کہاں ہے قرآن میں؟ رضاعت کا قانون کہاں ہے قرآن میں؟ تجارت کا
کا قانون کہاں ہے قرآن میں؟ اللہ کا فرمان بھی کتنا بہترین فرمان ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا میرے نماز کو کوئی بدل نہیں سکتا، میرے روزے کے قانون کو کوئی بدل نہیں سکتا، میرے وراثت کے قانون کو کوئی بدل نہیں سکتا، میرے رضاعت کے قانون کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا، ایک جملہ بول کر ہر دشمن کے منہ میں اور دماغ میں تالا ڈال دیا میرے قرآن کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ عقل استعمال کرو، علم استعمال کرو، گرامر استعمال کرو، اپنی سرٹیفکیٹس استعمال کرو۔ اللہ نے کیا کہا کہ قرآن کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ جب قرآن نہیں بدلے گا تو قرآن کے اندر کا کوئی قانون نہیں بدلے گا۔ کونین کے رشد و ہدایت کا قانون نہ بدلا جائے گا۔ بولو با کاتبی، جو بولے وہ بھی غلط بولے حضرت، یہاں بے شک بولنا سو یہاں۔ کونین کے رشد و ہدایت کا قانون نہ بدلا جائے گا۔ دنیا تو بدل سکتی ہے مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ سب بدل سکتا ہے، اللہ کا کلام نہیں بدل سکتا۔ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، ہم عمل کریں ہر قانون بدل جائے گا، ہم عمل کریں ہر حکومت بدل جائے گی، ہم عمل کریں کرسی والے بھی بدل جائیں گے، اگر ہم عمل کریں تو کرسی بھی بدل جائے گی۔ بولو انشاءاللہ بولو۔ آئندہ سے ذمہ داروں سے گزارش ہے، جلسے سے پہلے کھانا کھلا لو تاکہ ذرہ پاور آ جائے۔ بس میں یہی بات کو ختم کرتا ہوں۔ قرآن پڑھو، قرآن پڑھاؤ۔ اولیاء کسے کہتے ہیں، وہاں سے بات نکلتے نکلتے یہاں آ گئی، اور آگے جانے کا موقع بھی ہے۔ بزرگان کی توجہات اور دعائیں بھی ہیں۔ اصل میں وہ اولیاء نہیں جن کو ہم سمجھتے ہیں، یہ بیٹھے ہوئے بچے ہیں جو اللہ کے خاص ہیں، اولیاء ہیں۔ ان کی ولایت کی دلیل کیا؟ ان کے سینوں میں اللہ کا کلام ہے۔ آقا نے فرمایا جن کے سینوں میں اللہ کا کلام ہوتا ہے وہی اللہ کے اولیاء ہوتے ہیں۔ وخاصہ اللہ کے خاص لوگ ہوتے ہیں یہ لوگ۔ اللہ تعالیٰ ان بچوں کے حفظ کو قبول فرمائے، پڑھانے والے اساتذہ کے پڑھانے کو قبول فرمائے، یہ بچے جس مدرسے میں پڑھے ہیں اس مدرسے کو قبول فرمائے۔ ان کے اتنے بڑے علم کے سفر میں جس کا بھی جو حصہ لگا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور آخرت میں بہترین 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 بدلہ عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ محترم حاضرین، ماشاءاللہ ابھی حضرت والا کا انتہائی بصیرت افروز اور سبق آموز خطاب ہوا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت کافی ہو چکا ہے، مختصر انداز میں مدرسہ عربیہ عثمانیہ کے اساتذہ کی گلپوشی ہونا ہے۔ میں مولانا محمد عتیق احمد صاحب قاسمی معلم مدرسہ حاضہ سے درخواست کرتا ہوں کہ سامنے تشریف لائیں۔ اسی طریقے سے مولانا عبدالستار صاحب معلم مدرسہ حاضہ، حافظ محمد عاصم صاحب بلالی معلم مدرسہ حاضہ، مولانا عبدالقادر صاحب ندوی معلم مدرسہ حاضہ، ان تمام اساتذہ کرام سے گزارش ہے کہ سامنے تشریف لائیں، ان کی شال پوشی کی جائے گی۔ محترم حضرات، مدرسے کا مختصر تعارف آپ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ دینی و اقامتی درسگاہ آپ کا محبوب مقبول ادارہ مدرسہ عربیہ عثمانیہ و مسجد حانیہ نیز ایس اے گارڈن
مین روڈ 65 سراسی پیٹ، ضلع سنگاریڈی، تلنگانہ۔ مدرسہ ہادہ اکابر علماء کرام کی نگرانی میں 2013 میں قائم ہوا۔ سرپرست مدرسہ ہادہ حضرت مولانا قاضی محمد سمیع الدین صاحب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ، ناظم مدرسہ مفتاح العلوم نرساپور۔ زیر نگرانی مدرسہ ہادہ حضرت مولانا قاضی عبد الرحمن صاحب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ، خطیب مکہ مسجد سرائے، اور اطراف و اکناف کے دیگر علماء کرام موجود تھے۔ یہ نوخیز قابل اعتماد اقامتی ادارہ ہے جو گزشتہ 14 سالوں سے ملت کی دینی، علمی، خاموش اور ٹھوس طور پر خدمت انجام دے رہا ہے۔ جہاں فی الحال 150 طلبہ و طالبات زیر تعلیم ہے، جس میں 100 طلبہ دارالاقامہ میں قیام و طعام کے ساتھ زیور تعلیم سے آراستہ ہو رہے ہیں۔ تعلیمی شعبہ جات: شعبہ ابتدائی، شعبہ ناظرہ، شعبہ حفظ قرآن مع تجوید کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم بھی 1 تا 7 کلاس ہے۔ جملہ تعداد طلبہ و طالبات 150، اقامتی طلبہ 100۔ اب تک 36 فارغین حفاظ ہو گئے ہیں۔ تقریباً 700 سے زائد طلبہ و طالبات ناظرہ قرآن مجید مکمل کر چکے ہیں۔ اساتذہ و عملہ کی تعداد 7 ہے۔ مدرسہ ہادہ کا سالانہ اخراجات کم و بیش 15 لاکھ روپے ہیں۔ جون 2025 سے عثمانیہ اسکول میں داخلہ بھی شروع ہوگا۔ 10 شوال المکرم سے مدرسہ ہادہ میں داخلہ شروع ہوگا اور شعبہ عالمیت میں بھی داخلہ جاری ہوگا۔ اپیل: مدرسہ ہادہ کی عمارت زیر تعمیر ہے۔ اہل خیر حضرات سے ایک مرتبہ مدرسہ ہادہ تشریف لا کر تعلیمی و تنظیمی مشاہدہ فرمائیں اور مہمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمی و تربیتی سہولت کے لیے تعمیر کی جلدی تعاون کریں۔ فی الحال مدرسہ ہادہ کے اندرون و بیرون تمام تر کی ذمہ داریاں سنبھال رہے ہیں اور اس ادارے کے تمام حرکات و سکنات پر نظر رکھتے ہیں۔ مدرسہ عربیہ عثمانیہ و مسجد ہانیہ آپ کے مالی تعاون کا اولین مستحق ادارہ ہے۔ آپ حضرات سے اس موقع پر گزارش کی جاتی ہے کہ مدرسہ عربیہ عثمانیہ و مسجد ہانیہ کا بھرپور مالی تعاون فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے اس جلسے کو، اس جمع ہونے کو، کہنے سننے کو قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ ان بچوں کی برکت سے جو قرآن پاک کے پڑھنے میں مشغول ہیں، اور ان اساتذہ کی برکت سے جو قرآن پاک کے پڑھانے میں مشغول ہیں، اے اللہ اپنے کلام پاک کی برکت سے ہم کو اور ہر مومن کو اپنی مغفرت کی نعمت سے سرفراز فرما دیجئے۔ ہمارے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ ہماری عمر کا جو حصہ غفلت میں، معصیت میں گزر گیا معاف فرما دیجئے۔ جو باقی ہے تقوی اور طاعت والی زندگی نصیب فرمائیے۔ ہماری اور ہر مومن کی تمام جائز حاجتوں کو، مقاصد کو، مرادوں کو پورا فرمائیے۔ اے اللہ تمام دنیا کے مسلمانوں کے ایمان کی، جان و مال کی، عزت و آبرو کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ ان اداروں کی، تمام دینی کاموں کی ہر طرح سے حفاظت فرمائیے۔ ہم سب کو اپنے اپنے وقت پر محض اپنے فضل و کرم سے کامل ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ وسلم علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔ جامعہ اسلامیہ عربیہ بھنگر، ضلع یادادری، تلنگانہ
62 साल से दीनी तालीमी और तरबियती खिदमत अंजाम दे रहा है। जामिया के मौसिस हज़रत अक़दस मौलाना सैयद अकबर साहब मिफ्ताही मुद्दज़िल हुआ है। जामिया में तजवीद, नाज़िरा, हिफ्ज़ कुरान मजीद और इब्तिदाई आलिमियत के अलावा असरी उलूम का भी नज़्म है। जामिया के तलबा की कुल तादाद 165 है। जामिया का सालाना ख़र्च 23 लाख रुपये है। जामिया के अखराजात की तकमील आप हज़रात के ताउन से तकमील पाते हैं। जामिया के अज़ाइम में मज़ीद क्लासेस रूम और इस्तिंजा खाने वगैरह की तामीर है। लिहाजा आप तमाम हज़रात से ख्वाहिश है कि रमज़ानुल मुबारक के मौके पर अपने और अपने मरहूमीन की जानिब से जामिया की ज़्यादा से ज़्यादा ताउन फरमाकर सवाब दारैन हासिल फरमाएँ और इंदल्लाह माजूर हो। नोट: एक सहर व इफ्तार की रकम 7000 मुतय्यन की गई है। इस कार्य खैर में भी हिस्सा ले सकते हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए मज़कूरा बाला नंबरात पर रब्त फरमाएँ। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।